السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے حوالے سے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں میں سب سے افضل وہ مسلمان ہیں جو صحابی ہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان کی ہی حالت میں اس کا وصال ہوا ہو۔ اب صحابہ کی جماعت میں جو صحابہ جنگ بدر میں شریک ہو گئے وہ صحابہ باقی تمام صحابہ سے افضل۔ صحابہ میں سے جو سب سے افضل صحابہ ہیں وہ چار: حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق۔ یعنی سارے مسلمانوں میں سب سے افضل مقام حضور کی امت میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا مقام حضرت فاروق اعظم کا ہے، اور تیسرا مقام اس امت میں سب سے افضل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت بہت ارفع والا۔ تمام صحابہ کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو صحابہ کا مقام بہت ارفع و اعلیٰ، اور ان صحابہ میں تیسرا جو درجہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کچھ باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے قریبی رشتہ دار تھے۔ اگر آپ کو ددیال کی طرف سے دیکھیں تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہوتے تھے، اور ننیحال کی طرف سے دیکھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا قریبی رشتہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھیں ان کا نام ام حکیم البیضہ بنت عبد المطلب۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جڑواں بہن تھیں، ایک ساتھ پیدا ہوئیں۔ حضرت عثمان غنی کی نانی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، یعنی خاص پھپھو تھیں ان کی نانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ کا نسب دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی کا والد کی طرف سے 5ویں پشت میں جا کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے اگر ان کا نسب دیکھیں تو صرف ایک پشت کے بعد یعنی دوسری پشت میں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کے جو والد ہیں ان کا نام ہے عفان۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا، اور آپ کی والدہ کا نام ہے اروا۔ یہ آپ کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ۔ آپ پیدا کب ہوئے؟ ابھی 2021 چل رہا ہے، 576 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 میں ہوئی۔ 6 سال کے آس پاس حضرت عثمان غنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے تمام برائیوں سے دور رہے۔ حلیۃ الاولیاء، ریاض النظرہ، ابن عساکر اور دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی نہ کبھی جوا کے قریب ہوئے، نہ کبھی چوری آپ نے کی، شراب نوشی اس دور میں عام تھی، آپ نے کبھی شراب نہیں پی، آپ کبھی زنا کے قریب نہیں گئے، تمام برائیوں سے دور رہے۔ اس وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کا ادب کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ کی عمر بڑھتی رہی۔ آپ جب 34 سال کے ہوئے، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لا چکے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دعوت دی، اور ان کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے 3 لوگ ایسے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مردوں میں چوتھا نمبر اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ اگر عورتوں کو شامل کر لیں، حضرت خدیجہ بھی ایمان لا چکی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا نمبر ہو جائے گا 5واں۔ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہیں، جو پہل اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب سمجھ لیجئے اسلام کیا قبول کیا، سارے قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ کا ایک چچا جس کا نام حکم بن ابو العاص تھا، حکم بن ابو العاص اس کا نام تھا، حضرت ابوبکر حضرت عثمان غنی کو اس نے باندھ دیا، سختیاں کی۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ مارا پیٹا صرف اس لیے کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں۔ آپ اندازہ لگائیے اسلام قبول کرنا کتنا بڑا کام تھا، کس طریقے سے زد و کوب کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا تم چاہے مجھے جتنا مار لو، پیٹ لو، اب بدن سے جان تو جا سکتی ہے، مگر محمد رسول اللہ کی محبت جو دل میں بیٹھ گئی ہے، اب اس محبت کو دنیا کی کوئی چیز نہیں نکال سکتی ہے۔ حضور کی محبت، اسلام کو دل سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ تکلیف ہو رہی تھی، آپ کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا۔ ہم نے عالم تصور میں حضرت عثمان غنی سے پوچھا، آپ تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے تھے؟ آپ اگر انکار کر دیتے تو ساری تکلیفیں دور ہو جاتی، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی۔ تو آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اس بات کو کہہ رہی ہے، جواب دے رہی ہے کہ نبی کی محبت میں اگر تکلیف پہنچتی ہے، وہ زحمت نہیں بلکہ محبت کرنے والوں کے لیے وہ تو رحمت ہوا کرتی ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا،
ارے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائیں کیوں. اگر محبوب کی محبت میں اگر درد بھی پہنچتا ہے نا تو پھر تو ایسا لگتا ہے یہ درد ہمیشہ رہے. جب تک درد رہے گا تب تک محبوب کی یاد تازہ رہے گی. اور حضرت عثمان غنی نے اپنے کردار و عمل سے ثابت کر دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایمان پر ثابت قدم رہے. آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا. ساری تکلیفوں کو آپ برداشت کرتے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا. ابن ماجہ کی روایت ہے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد مرتے دم تک حضرت عثمان غنی نے اپنے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا. کس لیے؟ کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ میں گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے اس ہاتھ سے اس شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا کیسی تھی. آپ با حیا تھے. اور حیا کے تعلق سے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث حضور فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. بے غیرت آدمی، بے حیا آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. جو ایمان والا ہوگا اس کے اندر حیا ہوگی، اس کے اندر شرم ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلیۃ الاولیاء کی حدیث ہے، اشد امتی حیاء عثمان بن عفان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ اندازہ لگائیے جن کی حیا کی گواہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ کتنی حیا والے ہوں گے. مسلم شریف کی ایک روایت اور آپ کے سامنے کوٹ کروں اور اس سے بھی ہم اندازہ لگائیں حضرت عثمان غنی کی حیا کا کیا عالم تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حجرے میں سرکار کے ساتھ تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ نوک کیا، دستک دی اور کہا یا رسول اللہ میں ملنا چاہتا ہوں. حضور نے اجازت دے دی، آئے اور اپنی بات کہہ کے چلے. تھوڑی دیر بعد حضرت فاروق اعظم آئے، انہوں نے بھی اجازت چاہی. حضور نے ان سے بات کی اور اس کے بعد وہ بھی چلے گئے. پھر تیسرا کہ حضرت عثمان غنی آئے. جیسے ہی انہوں نے دروازے پہ دستک دی ہے، دروازہ نوک کیا ہے، اجازت چاہی. اب سرکار نے اجازت ایسے ہی نہیں دی بلکہ سرکار لیٹے ہوئے تھے، تہمت پہنے ہوئے تھے اور تہمت جو ہے نا ہلکا سا پنڈلی تک آ گیا تھا. حضرت ابوبکر سے ایسی بات کر لی، حضرت فاروق اعظم سے بھی ایسی بات کر لی، لیکن جیسے ہی عثمان غنی آئے تو حضور نے اپنے کپڑوں کو صحیح کر لیا. حضرت عائشہ سے بھی کہہ دیا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لو. اس کے بعد اجازت دی، انہوں نے اپنی بات کہی اور بات کہنے کے بعد وہ بھی چلے گئے. اب حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام، سرکار میرے والد آئے، آپ نے ان سے بات کرنے کے لیے اہتمام نہیں کیا، آپ نے ان سے بات کی اور بات کرنے کے بعد ان کو روانہ کر دیا. عمر آئے، آپ نے بات کی، بات کرنے کے بعد ان کو بھی روانہ کر دیا. مگر عثمان جب آئے تو آپ نے ان کا اہتمام کیا، کپڑوں کو بھی سمیٹا. آپ نے مجھ سے بھی کہا یا رسول اللہ ان کے آنے پر ایسا اہتمام کیوں؟ مسلم شریف کی روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ
الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، رواہ مسلم فی صحیحہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام کہ جن سے فرشتے بھی حیا کریں، آپ اندازہ لگائیے ان کی حیا کا عالم کیا ہوگا۔ ایمان میں آپ داخل ہو چکے تھے، کاروبار آپ نے شروع سے ہی کیا، آپ کے انداز میں اور آپ کے بزنس میں اللہ نے برکت بھی رکھی تھی۔ دن گزرتے رہے 3 ہجری کا موقع آیا، اعلان نبوت کا 3واں سال تھا۔ تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بڑی سے چھوٹی بیٹی، جن کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، ان سے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر دیا۔ اب حضرت عثمان غنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو گئے۔ پہلے کے رشتے تھے مگر اب رشتہ اور قریب ہو گیا، اب رشتہ اور گہرا ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امام طبرانی نے اپنی معجم میں اس روایت کو لکھا ہے، معجم صغیر میں بھی ہے، معجم اوسط میں بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل ان اللہ عز وجل اوحا الی ان ازوج کریمتی من عثمان، یہ جو میں نے عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، رشتہ کیا ہے، یہ میں نے اللہ کے حکم پہ شادی کی ہے، اللہ کی طرف سے مجھے وحی ہوئی، اس کے بعد میں نے حضرت عثمان سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے۔ یہاں سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے بھی رشتے ہوتے ہیں، کون کرواتے ہیں؟ ہمارے گھر والے کرواتے ہیں، ہمارے گھر کے بڑے کرواتے ہیں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان کہ آپ کا رشتہ اللہ رب العزت نے طے فرمایا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اس کے بعد جو ہے دن گزرے، یہ شروع کے دن تھے، تکلیف بھرے دن تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی پنگا، کوئی نہ کوئی ٹینشن۔ حضور نے فرمایا ایسا کرو عثمان، اپنی فیملی کو لو اور ان مسلمانوں کو لو، حبشہ چلے جاؤ، جسے ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں کا بادشاہ بڑا اچھا ہے، انصاف پسند ہے، وہاں چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی۔ ہجرت کہتے ہیں اپنے وطن کو دین کے لیے چھوڑنا۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاصابہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کرنے میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی ہیں جنہوں نے پوری فیملی کے ساتھ ہجرت کی۔ اور بھی لوگوں نے ہجرت کی مگر پوری فیملی کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے کی۔ اور ایک دوسری روایت میں سرکار فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے دین کی خاطر اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایک آپ کی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، اس کے بعد آپ نے ایک دوسری ہجرت مدینہ کی طرف بھی کی۔ اس وجہ سے آپ کا ایک ٹائٹل پڑ گیا ذو الہجرتین، یعنی 2 ہجرتوں والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی۔ ابن عساکر نے بھی لکھا ہے ذو الہجرتین آپ کا لقب پڑ گیا۔ اس کے بعد جو ہے پہلی ہجرت آپ کی حبشہ کی طرف ہو گئی، پھر آپ نے ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف کی۔ آپ جب مدینہ شریف پہنچے وہاں پر بھی آپ نے کاروبار شروع کیا اور اللہ نے بڑی اس میں برکت دی۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا، لوگ جنگ بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ تم
جنگ بدر کے لیے روانہ نہیں ہونا، کیونکہ جو تمہاری اہلیہ ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت علیل ہے، آپ ان کی خدمت کرنا، آپ ان کی تیمارداری کرنا، گھر پہ رہنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے روک دیا، لیکن آگے سرکار نے فرمایا، امام بخاری نے جس کو روایت کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں عثمان تم میدان بدر میں تو نہیں رہو گے، تم جہاد کے میدان میں تو نہیں رہو گے، مگر اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب بدری صحابہ کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، ان کے ناموں کو شمار کیا جاتا ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ میدان بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح بھی دے دی، اور سمجھ لیجئے ادھر میدان بدر میں فتح ہوئی ہے، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ کتابوں میں آتا ہے جیسے ہی منادی ندا کر رہا تھا کہ میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مدینے میں یہ اعلان ہو رہا تھا، اور حضرت عثمان غنی کی اہلیہ کی مٹی لگ رہی تھی۔ کسی کی بھی اہلیہ کا اگر انتقال ہو جائے تو سمجھ لیجئے ایک طریقے سے اس کی زندگی ڈگمگا جاتی ہے، کیونکہ لائف کا اگر کوئی پارٹنر بالکل صحیح ہے، جسے لائف پارٹنر کہا جائے یا جسے شریک حیات کہا جائے، تو وہ بیوی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اس کا بڑا غم کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے بڑا غم اس بات کا تھا کہ میں پہلے حضور کا داماد تھا، لیکن اب میرا حضور سے وہ داماد والا رشتہ ہے، وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی بس اسی فکر میں، پہلے میں حضور کا داماد تھا۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب کوئی داماد ہوتا ہے تو اس کی کس طریقے سے عزت احترام کیا جاتا ہے، اس کی الگ ہی ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بس اسی بات کا احساس۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ یہاں سے آپ حضرت عثمان غنی کا مقام مرتبہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں میں کچھ چیمے گوئیاں ہوئی ہوں کہ سرکار نے پہلے ایک بیٹی دی، دوسری بھی دے دی۔ جب سرکار تک یہ بات پہنچی ہوگی تو معجم الاوسط کی روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 10 بیٹیاں دیتا تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں ان سب کو دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ۔ اور علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری دنیا میں یہ اعجاز کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے حضرت عثمان غنی کے، کہ جن کے نکاح میں ایک کے بعد ایک کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ شرف پوری دنیا کے انسانوں میں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، کہ جن کے نکاح میں ایک کے بعد دوسری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ کتابوں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سی فضیلتیں حضرت عثمان غنی کی ملتی ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو لکھا کہ آقا نے ارشاد فرمایا، عثمان انت ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں عثمان تو میرا دنیا میں بھی دوست ہے اور تو میرا آخرت میں بھی دوست ہے۔ ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیق رفیق فی الجنہ عثمان، جنت میں ہر ایک نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت میں جو ہوگا اس کا نام عثمان ہے۔ کئی روایتوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی فضیلت مقام مرتبے کو بتایا۔ اور ترمذی کی ایک روایت اور سنیے،
اس سے تو آپ کو بالکل اندازہ ہوگا کہ حضرت عثمان غنی کا مقام حضور کی نزدیک کتنا عظیم تھا۔ ایک بار جنازہ لایا گیا اور حضور سے کہا گیا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی جنازہ لایا گیا ہو اور آپ نے کبھی جنازہ نہ پڑھایا ہو، آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو کان یبغض عثمانا، میں اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے حسد رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے جلن رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے سمجھ لیجئے اپنے دل میں کینہ رکھتا تھا، اس لیے میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے محبت فرماتے تھے۔ کئی حدیثوں میں آپ کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 2.5 سال کے آس پاس آپ کی خلافت کا زمانہ رہا۔ آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے، تقریباً 10 سال تک آپ کی بھی خلافت رہی، اور 24 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ وصال سے پہلے آپ سے جب کہا گیا کہ آپ اپنے بعد کے لیے کسی کو خلیفہ منتخب کر دیں تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، 6 نام آپ نے ڈکلیئر کیے کہ ان 6 میں سے جس کو آپ مناسب سمجھیں اس کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ سب کی رائے حضرت عثمان غنی پر آ کر جم گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ محرم کی 1 تاریخ 24 ہجری سے آپ کا دور چالو ہوا۔ کتابوں کے اندر موجود ہے، اسد الغابہ میں موجود ہے کہ آپ کی جو خلافت کا دور تھا وہ جو 4 خلفاء ان سب سے زیادہ 11 سال 11 مہینہ 22 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ رہا۔ تقریباً 12 سال خلفاء میں سمجھ لیجیے سب سے زیادہ اگر کسی کا دور خلافت رہا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیجئے جس وقت آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا آپ بہت مالدار تھے۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار، یہ ٹائٹل بھی آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیونکہ اللہ نے آپ کے مال میں بہت برکت عطا فرمائی تھی اور آپ نے سخاوتیں بھی بہت کی، بہت سخاوتیں کی۔ جب آپ سمجھ لیجئے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں شفٹ ہوئے تو وہاں دیکھا کہ میٹھے پانی کی قلت تھی۔ قبیلہ بنو غفارہ کا ایک شخص تھا، اس کا وہ کنواں تھا۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو لکھا کہ وہ اپنا پانی بیچتا اور اپنا گزر بسر کرتا۔ حضور نے فرمایا اس شخص سے کہ اگر تم اس کنویں کو مجھے بیچ دو تو میں تمہیں اس کے بدلے جنت میں ایک چشمہ دوں گا، ایک جنت میں ایک کنواں مجھ سے لے لو۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری روزی روٹی جو چلتی ہے وہ اسی کنویں سے چلتی ہے، سرکار اگر میں نے اس کو دے دیا تو میرے گھر بار کا کیا ہوگا؟ بہرحال اس ایک طریقے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کو جب پتہ چلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو 35,000 درہم میں خرید لیا اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو آپ نے اس قبیلہ بنو غفارہ کے فلاں شخص سے کہا تھا کہ اگر اس کو مجھے جنت کے کنویں کے بدلے بیچتے ہو تو بیچ دو، اس نے تو نہیں دیا، سرکار اگر میں اسے خرید کر جو ہے وقف کر دوں کیا یہ آپشن میرے لیے بھی ہے؟ کیا یہ معاملہ میرے لیے بھی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا عثمان اگر تم ایسا کر دو گے تو تمہیں بھی جو ہے جنت میں ایک چشمہ دے دیا جائے گا، میں تمہیں جنت میں ایک چشمہ دینے کی
گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس کو خرید لیا اور اب میں اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اس کنویں کا نام تھا بیر روما، وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیجئے اس کو خرید کر وقف کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یا اور دیگر موقعوں پر آپ کو جنت کی بشارت بھی دی۔ ایک روایت کے سلسلے میں ایسی بھی ملتی ہے جس کا ذکر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی کیا ہے کہ ایک یہودی کا وہ کنواں تھا، من مانی قیمت میں وہ جو ہے پانی کو بیچتا تھا۔ سرکار ترغیب دلاتے تھے کہ کسی طریقے سے اس یہودی سے اس کنویں کو خرید لیا جائے، لیکن وہ بیچتا نہیں تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ لیجیے ایک بزنس مین تھے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس شخص سے بات کی کہ دیکھو کنواں تمہارا ہی رہے گا، ایسا کرو آدھا مجھے بیچ دو، یعنی ایک دن میں اس سے پانی لوں گا، ایک دن تم لینا، اور قیمت تو میں تمہیں دے ہی رہا ہوں۔ اس نے سوچا قیمت بھی مل رہی ہے اور میرا بھی ہے، آدھا میرا ہے، بہرحال جو ہے اس نے ایک دن پر بیچ دیا، اور حضرت عثمان غنی نے اس کو جو ہے 12,000 درہم میں خرید کر وقف کر دیا۔ اب مسلمان کیا کرتے؟ حضرت عثمان غنی والے دن ہی اس پانی کو بھر لیتے جتنا ان کو چاہیے ہوتا دوسرے دن، اب اس یہودی سے کوئی پانی نہیں خریدتا۔ پھر اس نے حضرت عثمان غنی کو 8,000 درہم میں اور وہ جو آدھا تھا بیچ دیا، 20,000 درہم میں بیر روما کو حضرت عثمان غنی نے خرید کر سمجھ لیجئے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر الاستیاق کے اندر ہے کہ حضور نے چندے کے لیے لوگوں سے کہا کہ جہاد کی مہم ہے اور چندے کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیجئے 1,000 اونٹ مائے ساز و سامان کے اور 50 گھوڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، رائے خدا میں آپ نے وہ دیے۔ سمجھ لیجئے، آپ سوچئے 1,000 اونٹوں کی کتنی قیمت ہوگی، 1,000 اونٹ کی کتنی قیمت ہوگی، یہ سب کچھ آپ نے جو ہے رائے خدا میں خرچ کیا۔ اور میرات المناجی کی روایت تو یہاں تک ہے کہ آپ نے 950 اونٹ دیے، 500 گھوڑے دیے اور 10,000 دینار بھی دیے۔ 10,000 دینار یعنی دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے جنت کی بشارت بھی دی، جنت کی دنیا میں ہی بشارت دے دی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان، تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی تو جنتی ہیں ہی، لیکن اس امت کے 70,000 ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کی شفاعت کی وجہ سے، ان کی سفارش کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 70,000 جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے صدقے سے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا مقام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مال خرچ کیا۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ رائے خدا میں خرچ کرنے کی وجہ سے مال میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے، آپ نے سب کچھ لٹا دیا، آخر عمر میں آپ کے پاس صرف 2 ہی اونٹ رہ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بڑے بڑے کام کیے، بہت کام کیے۔ قرآن شریف جو جمع ہوا یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، اس کو جو ہے لکھوا کر اس کو جو ہے حضرت عثمان غنی نے اس کو نشر کیا، 7 اس کے نسخے بنوائے، ایک مدینے میں رکھا، ایک مکے میں پہنچایا، ایک کوفے میں، ایک بصرہ میں، ایک شام میں، ایک مصر میں، ایک بحرین میں۔ آپ ناشر القرآن ہوئے۔ اور مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں یہ خطبے کی جو اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے جو اذان ہوتی ہے جمعے کے دن، اس کا آغاز حضرت عثمان غنی نے کیا۔ مصنف ابن عبدالرزاق کی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذنین کی تنخواہوں کا بھی اہتمام کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی سمجھ لیجئے اسلام کی بحری فوج، یعنی سمندری فوج اور بحری بیڑا جسے کہتے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، یعنی فاروق اعظم
جب تک باحیات تھے تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اور فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا تو سمجھ لیجئے کابل سے لے کر مراکش تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، بڑے بڑے کام جو ہے آپ کی خلافت میں ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری وقت ہوا وہ بھی سمجھ لیجئے آپ کی کا جو وصال ہوا وہ بھی شہادت سے ہی ہوا، شہادت کی موت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ آپ کو شہادت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آخری وقت میں آ کر حالات کچھ کریٹیکل ہو گئے تھے، سمجھ لیجئے کچھ لوگوں نے جو ہے اسلام کے اندر خانہ جنگی جیسا ماحول پیدا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں تقریباً سمجھ لیجئے 40-50 دن تک قید رہنا پڑا، آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا، اور کئی صحابہ آپ سے اجازت چاہ رہے تھے، آپ اجازت دیجئے ہم جو ہے یہ جتنے بھی باغی لوگ ہیں، یہ جتنے بھی جنہوں نے محاصرہ کر لیا ہے ان کا پتہ نہیں لگے گا یہ کہاں چلے گئے۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مدینہ شریف میں حضور کے شہر میں خون خرابہ ہو، میری وجہ سے خون خرابہ ہو۔ یعنی اتنی بڑی حکومت آپ کی، ہزاروں کی تعداد میں فوج آپ کے ہاتھ میں، لیکن پھر بھی آپ نے حملے کا آرڈر نہیں کیا۔ بالآخر سمجھ لیجئے ذوالحجہ کا جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، اسی مہینے کی 18 تاریخ کو جمعے کے دن عصر کی نماز کے وقت سمجھ لیجئے ایک حملہ آور ایسا آپ کے گھر میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ پر جیسے ہی وار ہوا اور جیسے ہی سمجھ لیجیے آپ کا جو خون نکلا ہے اور جو خون گرا ہے وہ خون قرآن شریف کے اوپر گرا۔ آپ جس آیت کی تلاوت کر رہے تھے وہ آیت تھی فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون قرآن شریف پر۔ مسلم شریف کی شرح مسلم میں علامہ سعیدی نے 6 جلد میں اس بات کو لکھا کہ قیامت کے دن جتنے شہید ہوں گے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہر ایک شہید کی شہادت کی زمین گواہی دے گی، زمین شہادت دے گی۔ کچھ شہید ایسے ہوں گے کربلا کی زمین جن کی شہادت دے گی، کچھ شہید ایسے ہوں گے بدر و حنین و خیبر و خندق کی زمینیں ان کے لیے شہادت دیں گی، ان کے لیے گواہی دیں گی کہ مولا میں گواہی دیتی ہوں تیری وجہ سے، تیرے دین کی وجہ سے اس کا خون میرے اوپر بہا۔ عزیزان محترم، تمام شہداء کے لیے زمین گواہی دے گی، بدر کی زمین گواہی دے گی، حنین کی زمین گواہی دے گی، خیبر کی زمین گواہی دے گی، خندق کی زمین گواہی دے گی، کربلا کی زمین گواہی دے گی، مگر حضرت عثمان غنی وہ شہید ہیں جن کی شہادت کی گواہی زمین نہیں بلکہ اللہ کا کلام گواہی دے گا اور کہے گا مولا میں شہادت دیتا ہوں کہ ان کی شہادت کا خون جو گرا ہے تو وہ میرے اوپر گرا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقام، ان کی شہادت کا مرتبہ کہ ان کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں دولہا بنایا جا رہا ہے۔ یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 82 سال کی آپ کی عمر تھی۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بیان کی۔ مولا تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی آپ سنتیں پڑھیں گے اور نماز جب پوری ہو جائے گی تو اسی تقریر میں سے میں ایک سوال کروں گا، جو ابھی آپ کے سامنے میں نے جو تقریر کی ہے 35-40 منٹ کی جو بھی ہے، اس میں سے میں ایک سوال کروں گا، جو سوال کا جواب دے گا یہ گفٹ میں اسی کے لیے لے کر آیا، ٹھیک ہے نا؟ میرا مقصد یہ ہے تاکہ آپ سن کر کتنا اس کو ذہن میں رکھتے ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لیے۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھے ہوں سنتیں پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔ بیان میں کسی طرح کی غلطی ہو اللہ اس کو معاف کرے۔